حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن بلکہ ماہ رمضان دے ہر دن افطاری دے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ وہ گناہگار جنہ دے گناہاں دی وجہ نال جہنم واجب ہو چکے ہیں، گناہاں دی وجہ نال، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے دے روزہ افطار دے وقت اللہ تعالیٰ وہ 10 لاکھ بندے جہنم دے کولوں اپنے فضل نال آزاد فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جدوں جمعہ دا دن آتا ہے، جمعے دی رات اور جمعے دا دن، جمعے رات والے دن غروب آفتاب تو لے کے جمعے والے دن غروب آفتاب تک، یعنی رات اور دن دے ایک گھڑی دے اندر، ایک لمحے دے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ وہ بندے گناہگار جنہاں نے گناہاں دی وجہ نال جہنم واجب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے جہنم دے کولوں آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں او مغفرت والے لوگ، بخشش والے لوگ، گناہگار جنہاں نو اللہ نے ماہ رمضان دی برکت نال انہوں نے جہنم دے کولوں آزاد فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہوں دے اندر شامل فرمانے۔ پھر فرمایا کہ جدوں ماہ رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، ماہ رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، تو جتنے پورے ماہ رمضان دے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہگاراں نو نجات دا بخشش دا پروانہ عطا فرمایا ہے، جتنے شمار کیتے جاتے ہیں وہ دے برابر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان دی آخری رات نو اللہ تعالیٰ جہنم دے کولوں گناہگاراں نو آزاد فرما دے، یعنی یہ بخشش و مغفرت دا دن ہے، بخشش و مغفرت دے دن اور راتاں نے ماہ رمضان ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے ساڑی کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ماہ رمضان جیسی نعمتوں سرفراز فرمایا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اللہ دی توفیق نال اسی روزے رکھ رہے ہیں۔ روزے دا ادب و احترام، اس دی محبت، اس دا ادب سارے دلاں دے اندر ہے، اور اسی اچھے طریقے نال الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان دے روزے، عبادت و تلاوت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔